صوبائی وزیر محنت سعید غنی کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ عمران خان لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور سب کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما عائشہ اقبال صاحبہ۔ بہت شکریہ میڈم آپ کے قیمتی وقت کا۔ مگر مسلسل عمران خان کا بیانیہ جہاں مقبول ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ اداروں کو تنقید بھی کر رہے ہیں اور مسلسل نام لے کر تنقید کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے اگر بات کی جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح طور پر موقف سامنے آیا ہے، ان کی جانب سے اعلامیہ صاحب نے آیا ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ نام نہ لیے جائیں اور نام لینے سے گریز کیا جائے۔ مسلسل ان کی جانب سے ہدایات تو جاری ہو رہی ہیں مگر چیئرمین تحریک انصاف ان پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ تحریک انصاف کیا پورے پاکستانی جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، ہم یہی ملک کا حال دیکھ رہے ہیں، نیچے 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 نیچے۔ 72 میں یہ ڈالر 4 روپے کا ہوتا تھا جو آج 192 پہ چلا گیا، اور اتنی یہ قوم تنزلی دیکھیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کا تو نام نہ لیں آپ، اس وقت پاکستانی مظلوم عوام کا نام لیں۔ اس وقت ہم لوگوں نے دیکھیں جی، ہم پی ٹی آئی تو ایک وے ہے، رائٹ؟ اصل پوری عوام جو ہے، ہم تو عوام کی نظم پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ اتنے تنگ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن جی ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے کیوں وضاحت کیجیے گا کہ اگر لوگ تنگ ہیں تو اداروں پر تنقید کی جائے، اداروں کے جو قیادت ہے ان کا نام لے کر تنقید کی جائے، یہ مناسب ہے؟ سنیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بھی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ادارے جو ہیں وہ خدا نہیں ہیں، جو ان کی یعنی نعوذ باللہ ہمارے ایز اے مسلمان ہم نے کوئی نہ وہ پیغمبر ہیں نہ وہ خدا ہیں کہ کوئی ادارہ غلطی کرے اور اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ جوڈیشری سسٹم آپ سامنے دیکھ لیں، میں آپ کو 10 کیس دیکھی ہوں، کسی کو انصاف نہیں ملتا ہے تو ہم جی اس کے حوالے سے ماضی میں بھی آپ نے وضاحت کی ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ پر اس طرح تنقید کرنا، نام لینا اعلیٰ قیادت کے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیوں انصاف نہیں ہے؟ کیوں اگر کوئی غلطی کرے تو اسے کہے نا یہ خدا ہے؟ عائشہ صاحبہ اگر اس حوالے سے ذرا وضاحت کیجئے، کیوں آپ سینئر رہنما، آپ بہتر طور پر وضاحت کر سکتی ہیں۔ اگر ادارے نیوٹرل رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے حدود میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں زبردستی جو ہے ان کی نیوٹرلٹی پر سوال اٹھایا جائے، یہ کہاں سے مناسب طریقہ ہے؟ دیکھیں، نیوٹرل اگر رہ کے کام کریں تو وہ بھی نظر آتا ہے، جی قوم کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو نیوٹرل رہنا اداروں کا خراب ہے۔ آپ کو سب کچھ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ اس وقت ہے ملک میں۔ آپ مجھے بتائیں، میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتی، کسی شخص کا نام نہیں لے رہی۔ کیا یہ درست ہے کہ ساری ایگریکلچر لینڈ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ملک میں بن گئی ہیں، زمین ایگریکلچر کے لیے رہی نہیں پنجاب میں؟ بالکل۔ اچھا، اس حوالے سے میں کسی شخص کا نام لے رہی ہوں، اس حوالے سے وضاحت کیجیے گا۔ ماضی میں خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا مسئلہ افواج پاکستان سے اور ان کے اعلیٰ افسران سے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ پیسہ جو چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں، جس کے حوالے سے ریاستی اداروں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے کہاں ہیں۔ مگر ان دنوں خان صاحب کیوں تنقید کر رہے ہیں اداروں پر، اداروں کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی خدشہ ہے؟ جی خدشہ کا تو مجھے پتا نہیں ہے، ہائی لیول کی باتیں ہیں، لیکن جہاں تک اداروں پہ تنقید ہے، جو بھی ادارہ ہے، چاہے خان صاحب ہیں چاہے میں ہوں، ہر جگہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر جگہ غلطی کی گنجائش ہے اور اس کو درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس ملک کے جو حالات ہیں وہ پروف کرتے ہیں کہ غلطیاں ہیں، آپ مانیں گے نا اس بات کو؟ کوئی ذی شعور بندہ بتا دے کہ پاکستان میں مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آج کل تو یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ انڈسٹری چل رہی ہے، آج تو گیس بھی نہیں تھی گھر میں، پیٹرول آپ کا 210 پہ جا رہا ہے سون۔ آپ لوگوں میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ باجی ایک ٹائم کی بھی ہم روٹی نہیں کھا سک رہے۔ بالکل، لیکن اگر اس حوالے سے اگر آپ فیکٹ اور فگرز کی بات کر رہی ہیں تو آپ بھی زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں کہ جب نواز شریف کے دور حکومت میں آپ لوگوں کو حکومت ملی،
اس وقت پیٹرول کی کیا قیمت تھی؟ آپ لوگوں نے جب حکومت دی تو اس وقت کیا قیمت ہوئی؟ بجلی کی کیا یونٹس کی قیمت تھی؟ باقی تمام چیز دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ ون پرابلم. بجلی کے لیے ہم لوگوں نے سولر پہ اتنا کام کیا. آپ کو پتا ہے پنجاب میں سارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کو سولر پہ کیا جا رہا تھا، کافی حد تک ہو گئے. پرائیویٹ اسکولز والوں کی میں نے خود منسٹر انرجی سے میٹنگ کروائی کہ ہم پرائیویٹ اسکولز کو بھی سولر پہ کر رہے ہیں. بینکنگ فائنینسنگ شروع کرائی ہم نے. میں نے خود بینک فائنینسنگ سے اپنے گھر کو سولر پہ کیا تاکہ لوگوں کو ہم سولر پہ کام کر رہے تھے، تاکہ لوگوں کو، اور ہم نے کیا بھی ہے. بینک فائنینسنگ کر رہے ہیں، دبا دب سولر کے اوپر صرف 5% مارک اپ ہے اس کا. لیکن اگر اس حوالے سے بات کی جائے، آپ نے بات کی کہ فیکٹ اور فگرز کی کہ کیا فیکٹس تھے پہلے اور ابھی کیا فیکٹس ہیں. آپ بتائیں تو 210 تک پیٹرول جانے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے. لیکن اگر اس حوالے سے آپ، کیونکہ آپ سینئر رہنما، آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں اور یہی سوال آپ سے بنتا بھی ہے کہ جب نواز شریف صاحب کا دور حکومت ختم ہوا تو اس وقت قوم جو ہے 75 روپے کا پیٹرول 1 لیٹر دلایا کرتی تھی. آپ کے دور حکومت میں 150 تک 160 تک قوم نے دلایا یہی پیٹرول. گیس کی بحران کا سامنا عوام کو کرنا پڑا تھا. بجلی کی جو یونٹس تھے، پنجاب میں گیس کا بحران بالکل بھی نہیں ہوا. آپ مجھے کہیں تو میں اپنے کورسپونڈنٹ کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کون کون سے پنجاب کے ایسے علاقے ہیں. رجحان مزاری کا علاقہ ہے، وہاں گیس کی آج تک جو ہے بحران برقرار ہے. آج بھی بحران نہیں، آپ کے دور حکومت میں بھی نہیں تھا، اس کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا. اور بھی دیگر ادارے ہیں اور دیگر علاقے ہیں دیگر آپ کے دور. آپ کیونکہ تحریک انصاف جو حکومت میں آئی تو ان کا بیانیہ یہی تھا کہ ہم ساری چیزوں کو بہتر کرنے آئے ہیں. عوام نے آپ کو موقع دیا تھا. بالکل. یہ دیکھیں، آپ خود بتائیں کہ 70 سال کیا ایک جنگل بنا ہوا ہے، اس کو 3 سال میں ہماری جو پالیسیز تھی پی ٹی آئی کی وہ سب بہتری کی طرف، ایون جو گراف ہے وہ بھی بہتری کی طرف. خان صاحب کہتے تھے 30 دن میں بہتر کر لوں گا، پھر 90 دن کا ٹائم مانگا. پھر سینئر جو جتنے بھی صحافی تھے ان سے میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا 6 مہینے تک میرے پہ تنقید نہیں کرنا. صحافیوں نے نہیں کی. اس کے بعد جو ہے پھر پیکا جیسے ترمیم لگا دیے گئے، صحافیوں پر قتل لگائے. آپ کے دور حکومت میں ہی سب کچھ ہوا. دیکھیں میری بات سنیں، جہاں تک obviously پالیسیز ہوتی ہیں اور پالیسیز اٹ ٹیکس ٹائم. آپ پالیسی بنتی ہیں اور بیچ میں کیا کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم اسمبلی میں کوئی بھی بل کے پاس کیے بغیر کوئی آپ چینج نہیں کر سکتے، چاہے قومی اسمبلی ہے چاہے صوبائی اسمبلی ہے. جو بھی آپ نے امینڈمنٹس کرنی ہے، کچھ بھی کرنی ہے، چاہے آپ نے اسمبلی سے پہلے اس کو جمہوری نظام میں پاس کرنا ہے. جب اسمبلی میں کوئی چیز آئی ہے اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی ہے. اپوزیشن نے اتنا گندا رول پلے کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ہے کسی کو، ہم لوگ سوچ کے یہ پریشان ہو رہے ہیں. یہ ملک کی فکر ہے کہ بجٹ آج کیا تاریخ ہو گئی ہے، 15 مئی ہو گئی، اور ابھی ان دنوں میں تک بجٹ کا پورا جو بحث وغیرہ سارا کچھ ہو گیا. کون بجٹ پیش کرے گا، کیا ہوگا، کسی ادارے کو فکر ہے ملک کیسے چلنا ہے؟ یہاں تو کرسی کا کھیل ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کو اگر تحریک انصاف کو پاکستان کے مستقبل کا فکر ہے تو کیوں لانگ مارچ کے لیے جا رہے ہیں؟ خان صاحب کہہ رہے تھے نا، خان صاحب کہتے ہیں نا انہوں نے کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس طرح لوگوں نے اس لیے مدد کی تھی ہماری کہ ہاں ہم وہ کلیئر ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہم لوگ اتنا اسمبلیوں میں تنگ ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم لوگوں کو نہ گورنمنٹ میں، بہت شکریہ عائشہ اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کی جانب سے موقف سامنے آیا. ساتھ ہی ساتھ سعید غنی صاحب نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور سب کو غداری کی سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. اس موقع پر ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی نااہلی پر بات کریں گے، جو بھی بات کرے گا اسے غدار قرار دیا جائے گا. یہ کہنا ہے سعید غنی کا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی عدم پیشی کے باعث اسپیشل کورٹ سینٹرل میں منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی، جبکہ نئے مقررہ ہونے والے پروسیکیوٹر نے بھی کیس کی تیاری کے لیے وقت مانگ لیا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر قانون اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما یاسین آزاد صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. لیکن سر اب یہ جو تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیسز تھے جن پر سماعت ہونی تھی، ہم مسلسل دیکھ رہے تھے کہ پہلے نہ میاں محمد شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے، نہ حمزہ شہباز پیش ہوئے اپنے کیسز کو لے کر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل ایک جہاں تاخیری حربہ اپنایا گیا. اب کیونکہ
جو ایگزیکیوٹیو بن گئے اس کے بعد تو اب ایف آئی اے نے بھی پیر پیچھے کر لیے ہیں، اور اب ایسا ہی طریقہ کار نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کا وہ بیانیہ جو ہے کافی مقبول ہو رہا ہے کہ جیسے ان کو حکومتیں ملیں گی اپنے کیسز جو ہیں سب سے پہلے ختم کریں گے، تو کیا وہی تیاری کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس کیس میں چالان پیش ہو گیا اور کورٹ نے کاگنیزنس لے لیا، اس کیس کو تو ختم اس طرح سے نہیں وہ کورٹ ہی ختم کر سکتا ہے، نہ تو گورنمنٹ ختم کر سکتی ہے، نہ ہی جیسے پراسیکیوشن اس سے بھاگ سکتی ہے، چونکہ چالان کورٹ کے اندر ہے اور اس میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 4 فریم کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار کا کرمنل پروسیجر کوڈ میں دیا گیا ہے کہ جب 4 فریم ہونے سے پہلے جتنے وٹنسز ہیں ان کے جو ہے نا وٹنسز کی کاپیاں سپلائی کی جاتی ہیں اکیوزڈ کو، اور پھر قانون پرووائڈ کرتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد آپ چارج کے لیے اس کو لے جائیں۔ تو لامالا 4 تو ایک نہ ایک دن فریم ہونا ہے، اور آپ اگر ویسے روٹین کی بات کریں تو بعض کیسوں میں 4 فریم ہوتے تھے۔ جان آپ خود کہتے ہیں کہ جی کیسز کا معیار ایک ہی ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ایک ہی ڈیل ہونا چاہیے، تو 4 فریم ہوتے بھی کہ 3-3 4 سال کیسوں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ ان کیسز کے اندر جو ہے میاں محمد شہباز شریف یا پھر حمزہ شہباز جو ہے عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو بھی معاملات جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں، قانونی کارروائیاں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیے، حمزہ شریف تو آج اب پیش ہوئے ہیں کورٹ میں، رائٹ سر؟ جی۔ تو میاں شہباز شریف چونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان سے بات تھے، وہ ان اوائڈیبل سرکمسٹنسز تھے، پیش نہیں ہوئے۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرمنل کیس میں کورٹ کو اس بات کا اختیار بھی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا وکیل ہے، 4 فریم ایک دفعہ آنے کے بعد جب ایویڈنس ریکارڈ ہونی شروع ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ اکیوز کو بلایا جائے۔ ایک کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر ایک سیکشن دی گئی ہے 540 CRPC، جس میں کورٹ کو وسیع اختیارات ہیں کہ کسی بھی آدمی کو ایگزمپٹ کرتے ہیں اس کی اپیرنس سے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے، کیونکہ فاضل جج کی جانب سے بھی اس حوالے سے ریمارک سامنے آئے ہیں، اور ماضی میں ہم نے دیکھا تھا جو اس کیس کو پروسیڈ کر رہے تھے جو جج تھے ان کی جانب سے بھی اس سلسلے میں ریمارک سامنے آئے تھے، انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا تھا، اور آج فاضل جج کی جانب سے جو ریمارک سامنے ان میں بھی کہا گیا کہ شہباز شریف کے پیشی نہ ہونے پر کارروائی آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک شہباز شریف صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تب تک کارروائی آگے نہیں بڑھائی جائے گی، تب تک فرد جرم عائد نہیں ہوگا۔ نہیں، چارج جو فرد جرم جو عائد ہوتا ہے نا سر، جی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوڈ پڑھ کر بتاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ چارج ہے، بالکل آپ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ کہتے ہیں ایڈمٹ تو پھر تو کیس ڈسپوزل کی طرف چلا جائے گا، اور چارج کو اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں تو پھر میٹر ایویڈنس پہ چلا جائے گا۔ 4 فریم آنے کے بعد یہ میٹر چلا جائے گا ایویڈنس پہ۔ ظاہر ہے جو ایویڈنس جو ہے جو پراسیکیوشن کی وٹنسز ہیں انہی کی ایویڈنس کی ہونی ہے، نہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی جن کا نام چالان کے اندر دیا گیا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ جی اس حوالے سے ذرا وضاحت کیجیے گا، کیونکہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو ان کا کس طرح سامنا کیا جائے گا؟ ایک جانب معاشی چیلنجز کا آپ لوگوں کو سامنا ہے، دوسری جانب کیسز ہیں آپ لوگوں کے، صرف وزیر اعظم پاکستان پر کیس نہیں ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب پر بھی کیس ہے، اس کے بعد خاقان عباسی صاحب پر بھی کیس ہے، رانا ثناء اللہ پر بھی کیسز تھے، اور دیگر جو رہنما ہیں نون لیگ کے ان پر بھی کیسز ہیں، تو تمام کیسز کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ اور کب وقت آپ کے پاس چیلنجز زیادہ ہیں اور پھر عوام میں بھی جانا ہے تو کیا بیانیہ لے کر جائیں گے؟ دیکھیں، بہت سارے کیسز جو آپ نے خاقان عباسی صاحب کا کہا، خواجہ آصف کا کہا، سعد رفیق کا کہا، اور ان کے بھائی کے متعلق جو ہے وہ ہے، یہ جتنے کیسز ہیں یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران بنائے گئے ہیں، اور لامالا اس وقت جو ادارے ہیں وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کی کنٹرول میں تھے۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو حکومت ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن جو کیس آلریڈی کورٹ میں چلے گئے، آپ خود کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، اور تمام کے تمام کیسوں کے چالان جو ہے کورٹ کے اندر۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ادارے میرے کنٹرول میں ہوتے تو 8 سے 10 جو وزراء ہیں اور اعلیٰ قیادت جو آپ کی ہے وہ جیلوں میں ہوتی، ان پر سزائیں ہوتی۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے، میں وزیر اعظم ہوں، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ اب جو عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا، اس کا مطلب ہے 3.5 سال میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک شہرات ان کے پاس کچھ نہیں تھے، اور اس کا ایڈمیشن ان کا کل کے جلسے میں سامنے آ گیا۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیساکھیاں آپ کے پاس تھی، جو الزام آپ لگایا ان پر لگایا کرتے تھے، اب وہ آپ پر لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیساکھیاں آپ کے پاس تھی، بیساکھیوں کے ذریعے آپ نے حکومت گرائی ہے۔
دیکھیں یہی تو چیز ہے جو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت ہے جو دستور کے مطابق جس میں طریقہ کار یہ دیا ہوا ہے کہ جب کوئی پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے اندر اپنی اختیار کھو بیٹھتا ہے اور اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو وہ پرائم منسٹر جا کے پارلیمنٹ کے اندر اس پروسیڈنگ کو فیس کرتا ہے. صحیح. یہ دنیا کا واحد کیس ہے کہ دنیا پہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں اپنے گریبان میں یہ کہ دیکھنے کے یہ تیار نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، چونکہ وہ ایک جمہوری سوچ رکھنے والی خاتون تھی، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کیا اور وہ 12 ووٹوں سے جیت گئی. عدم اعتماد کی جو موومنٹ تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی. بالکل. یہاں پہ جو صورتحال ہے، پہلی دفعہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو آپ نے دستور کے مطابق نہیں ہٹایا، نواز شریف کو آپ نے دستور کے مطابق نہیں ہٹایا، یوسف رضا گیلانی کو کنٹمپٹ میں ٹل رائزنگ آف کوٹ کر کے آپ نے فارغ کر دیا، وہ بیچارہ خاموشی سے کر چلا گیا. میاں نواز شریف کو جو آپ نے فائدہ کیا اقامہ کے گراؤنڈ پہ کیا. واحد پرائم منسٹر ہے جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو دستور کا طریقہ اس کے مطابق ہٹایا گیا. اور میں ایک بات عموماً کہتا ہوں، شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا، آج ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ریموو کیا گیا. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا صدر بنتا ہے تو بورڈ پہ ان کے نام ڈالے جاتے ہیں کہ یہ آدمی اتنے عرصے سے صدر رہا، فلاں تاریخ سے لے کے فلاں تک صدر رہا، وزیر اعظم رہا. تو عمران خان وہ واحد بدقسمت سیاستدان ہے جو بورڈ پہ لکھا جائے گا ریموو بائی ووٹ آف نو کانفیڈنس. رائٹ سر؟ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہے جس کو دستور کے مطابق ہٹایا گیا. تو جن لوگوں کو کنٹمپٹ میں ہٹایا گیا اقامہ کے گراؤنڈ پہ، وہ اتنا نہیں چکے. اور پھر دوسری بات میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آدمی وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے، وہ دستور کے مطابق اوتھ لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اوتھ لیتے ہوئے کہ میں جو ریاست کے راز ہیں وہ کسی کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. لیتا ہے نا اوتھ میں. تو آج عمران خان نے جو اوتھ لیا تھا اس وقت بحیثیت وزیر اعظم کے، اور جو کچھ جلسوں میں وہ جا کے کہہ رہا ہے، اور جلسوں کے اندر جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو پہ انگلی اٹھا رہا ہے. اور پہلی دفعہ کل عمران خان نے یہ واضح الفاظوں میں کہا کہ میں نیوٹرل جو کہتا تھا جانور ہوتے ہیں، میں نے فوج کے متعلق کہا. تو آپ نے پوری فوج کو جو ہے نا جانور بنا دیا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں ظاہر خاموش ہے. کیوں خاموش ہے یہ تو اس کا جواب وہ دیتے. لیکن سر ماضی میں آپ کی قیادت بھی نام لیتی تھی، جو ریاستی اداروں کے اعلیٰ افسران تھے ان کا نام لیا کرتی تھی اور ان پر بھاری تنقید کیا کرتی تھی اور کہتی تھی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہٹ جائیں تو عمران خان کی حکومت گر جائے گی. مریم بی بی اکثر اپنے جلسوں میں کہا کرتی تھی، وہ بھی اسی طرح ہی کہ پاکستان کی جو سیاست ہے میں اس کو سب سے گندا پرنٹ سسٹم کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. سیاستدان ایک دوسرے کو بجائے یہ کہ وہ ملک کی بقا کے مطابق چلیں، ملک کو مضبوط کرنے کی خاطر چلیں، ملک جو کرائسس ہے اس کو نکالنے کے لیے مل بیٹھ کے معاملات کو آگے چلیں، وہ تو کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو آپ کو پتا جب بھی اپنی بات کرتا ہوں بالکل آپ بالکل حقائق کے ساتھ کرتے ہیں سر. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اب بیانی آپ لوگوں کا بھی تبدیل ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں میاں محمد شہباز شریف میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کرنے لندن گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے بھی وہاں ملاقات کریں گے. ایک وفد وہاں گیا تھا، مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے. تو جو معاملات طے ہوئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف کو 15 دن کے اندر جو ہیں تمام اسمبلیاں وہ ڈیزالو کر دیں گے. تو اس حوالے سے بات چیت کی انہوں نے میاں محمد شہباز شریف سے. تو اب آگے کا کیا لایا عمل ہے ایسا، کیونکہ آپ سینئر رہنما ہیں، آگاہ کریں قوم کو. میاں محمد نواز شریف نے تو آگاہ نہیں کیا کہ کیا مستقبل کا لایا عمل ہو سکتا ہے. آپ آگاہ کریں کہ کن کے ذریعے یہ پیغام آیا کہ 15 دن کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائے، اور اب آگے کا مسلم لیگ نون نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کیا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو جملہ بولتے ہیں کہ 15 دن کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، اس وقت صوبوں کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق اسمبلیاں ڈیزالو کرنا آپ کے پاس کی بات نہیں ہے. ٹھیک. سپوز میں فرض کیا
کہ پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے چاہتے ہیں آپ, کوئی گورنر ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, جب کوئی گورنر نہیں ہے تو جب چیف منسٹر اپنی ایڈوائس گورنر کو بھیجا گا, گورنر بھی نہیں تو ڈیزالو کون کرے گا. اسی طرح فرنٹیئر میں دیکھ لیں, فرنٹیئر کے گورنر نے استعفیٰ دیا ہوا ہے اور قائم مقام اسپیکر جو ہے وہاں کا گورنر ہے, تو قائم مقام تو اسمبلیوں کو نہیں توڑے گا جب تک پرماننٹ صاحب گورنر نہیں بٹھائیں گے. اسی طرح سندھ کی جو پوزیشن ہے کوئی گورنر نہیں ہے, پنجاب میں کوئی گورنر نہیں ہے, اسی طرح جو ہے نا بلوچستان میں کوئی گورنر نہیں ہے, اور مرکز کو اگر توڑیں گے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دستور کے مطابق کوئی بات نہیں کرے گا. آپ اسمبلی کا اگر ایڈوائس بھی بھیجتے ہیں تو ہمارے لیگل ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں, کل پرسوں میں ایک بڑے چینل پہ کچھ ہمارے لیگل ایکسپرٹ کو سن رہا تھا, تو اس میں ایک لیگل ایکسپرٹ یہ کہتا تھا کہ پریزیڈنٹ باؤنڈ نہیں ہے جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو ماننے کا. تو اس طرح کے اگر ہم قانونی مشورے دینا شروع کر دیں گے تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ جی, جو ایڈوائس ہے پرائم منسٹر کی اس کا طریقہ کار دیا ہوا ہے. جس طرح گورنر ہے تو 14 دن وہ لگیں گے, پریزیڈنٹ جب سمری واپس بھیج دے گا 10 دن مزید لگیں گے, 25 دن پورے ہوتے ہی گورنر آٹومیٹکلی وہ اینڈ ہو جائے گا. گورنر پنجاب تو آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جس صوبے کا, پنجاب کا صوبہ سب سے بڑا صوبہ ہے, اس صوبے کا سابقہ گورنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور چیف آف آرمی صاحب کو یہ خط لکھتا ہے کہ مجھے ایک بلدار اور 4 سپاہی دے دیں, میں پنجاب کے چیف منسٹر کو گرفتار کر کے بند کر دیتا ہوں. تو جب جس ملک کی کیفیت یہ ہو جائے میرے بھائی, تو یعنی گورنر یہ کہ پنجاب کی جو الیکشن ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, یہ کام غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے, اس کے لیے تو عدالت طے کرے گی, عدالت فیصلہ کرے. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ موجود تھے یاسین آزاد صاحب, ان کی جانب سے کہا گیا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ عدالت کو کرنا ہے. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ اس حوالے سے بتا رہے تھے.